قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، آمين رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کے ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے اللہ ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اس امت کی غیور خواتین، اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا، اور اللہ کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک سورت جو کامیابی کے لیے انسانوں کے کافی ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی، اور اللہ کا سب سے بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر چلنے والا بنایا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ عزیزان محترم، 2 جمعوں کے بعد آپ کے سے روبرو ہونے کا موقع اللہ نے دیا۔ دوسرا اور پہلا جمعہ یہ تھا بھینسا کی سرزمین پر، اور الحمدللہ گزشتہ جمعہ راجستھان کی سرزمین پر ایک لمبا سفر ہوا، اور اللہ نے بہترین صحت و عافیت کے ساتھ پھر آپ لوگوں کے درمیان میں آپ کے اس بھائی کو بھیجا۔ ہم نے سوچا کہ قوم و ملت انتہائی گمراہی کی دلدلوں میں ہے، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی صورت کے ذریعے سے اس قوم کو نصیحت کی جائے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس قوم کی اصلاح کی جائے جو ایک صورت کے نام کو لے کر ایک واویلا مچائی ہوئی، اور خاندانوں میں، برادری میں، کنبوں میں،
شہروں میں ملکوں میں اس سورت کے نام کو لے کر ایک اختلاف پایا جاتا ہے، اور پھر دو حصوں میں مسلمانوں کو بانٹا جاتا ہے کہ یہ فاتحہ والا ہے اور یہ نان فاتحہ والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم نے قرآن مجید کا مذاق بنایا یہ کہتے ہوئے، ہم نے قرآن مجید کو پیچھے ڈال دیا یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے فاتحہ دینے والے ہیں اور ہم یہ نان فاتحہ ہیں۔ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ العزیز عزیزان محترم، آج کی نشست میں اور آپ اس سورے کی اہمیت کو بھی دیکھتے جائیں گے اور اس سورے کی افادیت کو بھی دیکھتے جائیں گے اور اس سورت کو پڑھتے بھی جائیں گے، اس کے تراجم پر نظر بھی رکھتے جائیں گے، اس کا خلاصہ بھی ہم کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش ضرور کریں گے کہ کون فاتحہ والا ہے اور کون نان فاتحہ والا ہے۔ جانچنے کی اور جاننے کی دونوں ضرورتیں ہیں۔ اگر جانچو گے نہیں، صرف جانو گے تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف جانو گے اور جانچو گے تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جانچ اور جو ہے دونوں چیزیں ہونا بے حد ضروری ہے، جاننا اور جانچنا۔ امت مسلمہ، امت مرحومہ قرآن سے دور، پڑھتی نہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتی نہیں، اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیتی نہیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتی نہیں، بس قرآن کب یاد آتا ہے؟ جہیز لینا اگر ہو تو جہیز کی فہرست میں پہلے قرآن یاد آتا ہے، اور قرآن یاد آتا ہے تو کوئی بیمار اگر پڑ جاتا ہے تو تعویذ اور گنڈے بنانے کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ قرآن اگر یاد آتا ہے تو کسی کے مرنے پر پاروں کو کھول کر مردے کو سنانے کے لیے یاد آتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عزیزان محترم، سورۃ الفاتحہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام، آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے یہی منتخب کیا ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ کیا پیغام سورۃ الفاتحہ نے امت مسلمہ کے نام دیا ہے۔ ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پوری کی پوری 7 آیتوں والی سورت ہم نے پڑھ ڈالی، ہم نے تلاوت کر ڈالی، آپ نے سنا بھی۔ لیکن عزیزان محترم، ہم نماز میں بھی یہ سورت کو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی یہ سنتے ہیں، اپنے نونہالوں سے سنتے ہیں، ہم بھی خود نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سورۃ الفاتحہ اس امت کے نام پیغام کیا دے رہا ہے۔ آج اس سورے سے ہم نے دوری اختیار کر لی، اس سورے کے تراجم کو ہم نے سمجھا نہیں، اس سورے کو ہم نے اپنے خاندانوں میں جگہ نہیں دی، اس سورے کو ہم نے اپنے گھروں میں جگہ نہیں دی، بس امام صاحب کے ذمے کر دیا کہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، میں آمین کہا تو کہوں گا نہیں تو نہیں کہوں گا۔ یہ پیغام سورۃ الفاتحہ کا ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہیں سے بات کو شروع کروں کہ سورۃ الفاتحہ کا صرف ایک نام فاتحہ نہیں ہے، 7 مثانی کہا گیا، سورۃ الرقیہ کہا گیا، قرآن العظیم کہا گیا، مختلف احادیث کے اندر اس سورت کے ناموں کو رکھا گیا، لیکن جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں نے معصوم امت کو جو قرآن پڑھنا نہیں جاتی ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ اس سورہ کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، فاتحہ دینا چاہیے۔ فاتحہ کوئی شے نہیں ہے دوستو جو دی جاتی ہو یا لی جاتی ہو، فاتحہ پڑھنے کے معنوں میں آتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتا دیا اس بات کو کہ اس سورے کا ایک عظیم تر نام ہے صلاۃ، جو ہم نماز کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سورت کا ایک نام ہے جس کا نام ہے صلاۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں کہا۔ جاننے کی کوشش کیجئے عزیزان محترم، حدیث نبوی ایک ہوتی ہے، حدیث قدسی ایک ہوتی ہے۔ حدیث نبوی یہ ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ ہے حدیث نبوی۔ حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں روایت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان کو جاری کیا ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ وہی یہ مطلوع اور وہی غیر مطلوع کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث قدسی میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی نماز
नमाज जनाजा हो, ईदैन की नमाज हो, नमाज इस्तिस्का हो, पंजगाना नमाज हो, सलातुल हाजत हो, या फिर तहज्जुद की नमाज हो, जो हर नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा का पढ़ना लाजिम और मलजूम करार दिया गया। इमाम को भी और मुख्तदियों को भी करार दिया गया। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। सहाबा ने भी जज्बे में आकर के नबी के साथ सूरतुल फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। जब सूरतुल फातिहा तमाम सहाबा किराम पीछे पढ़ रहे थे, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिरत बोझल हो गई। इन्हें जरा पढ़ना मुश्किल हो गया, अल्फाज का दोहराना मुश्किल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर से फारिग हुए और सहाबा से मुखातिब होकर कहते हैं, क्या मेरे साथियों तुम लोग क्या पढ़ रहे थे पीछे से? साहबा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम सूरतुल फातिहा पढ़ रहे थे आपके पीछे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आइंदा से सूरतुल फातिहा अपने जी में पढ़ा करो, मेरे साथ या किसी इमाम के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं मत करो। तो इससे पता यह चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी पीछे सूरतुल फातिहा पढ़ा करते थे, लेकिन आज ये सूरत खानों तक आकर महदूद रह गई। जियारत में फातिहा, चहलुम में फातिहा, हत्तल इम्कान ये हो गया कि जोड़े का रकम लिया गया, जहेज लिया गया। जहेज में जूते और चप्पल भी रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, पलंग रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या है, लोग उस पर भी फातिहा पढ़ रहे हैं। ये फातिहा का सिस्टम नमाज के हद तक महदूद था, महदूद है और महदूद रहेगा इंशाअल्लाह। गर्ज सूरतुल फातिहा का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने दरियाफ्त किया, क्या अबू हुरैरा, ए मुहद्दिस, ए साहबी रसूल, ये बताओ क्या हम इमाम के पीछे हों तो क्या हम सूरतुल फातिहा पढ़ें? अल्लाहु अकबर। एक मायानास मुहद्दिस ने, जिसकी अहादीस सबसे ज्यादा मिलती हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, इमाम के पीछे हो या अकेले नमाज पढ़ रहे हो या जहरी पढ़ रहे हो या सिर्री पढ़ रहे हो, हर नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा पढ़ना, बगैर सूरह फातिहा के नमाज ही नहीं होती। अल्लाहु अकबर। यह सूरतुल फातिहा का पैगाम है कि नमाज उसकी नहीं होती जो नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता। अब थोड़ा सा जरा जायजा लेकर के देखें कि बहुत सा बड़ा मुसलमानों का तबका नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा पढ़ता ही नहीं, और दूसरे पर इल्जाम लगाता है कि मर गए मरदूद फातिहा ना दरूद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। एक तौहीद परस्त की नमाज जनाजा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मलहूज रखा जाता है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा के पढ़ने को लाजिम करार दिया गया। जो नबी से मोहब्बत रखेगा वो सूरतुल फातिहा को हर जगह लाजिम रखेगा, और जो नबी को छोड़कर किसी और का कलमा पढ़ा हो या किसी और पर यकीन रखता हो तो वह आदमी सूरतुल फातिहा से दूर भागने की कोशिश करेगा। आइए, इन बातों के बाद मेरे नाम आपके नाम सूरतुल फातिहा क्या पैगाम देता है। शुरू होती है सूरत यहीं से कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। तारीफ है उस रब्बुल आलमीन की जो तमाम आलमों का रब है, जन्नत और जहन्नुम का, सातों आसमानों का, सातों जमीन का, समंदरों का, फिजाओं का, पहाड़ों का, चरिंद परिंद का, इंसानों का, जिन्नात का, फरिश्तों का, तमाम आलमों का जो रब है वो अल्लाह है। तारीफ है उसकी, हर चीज में तारीफ है। एक छोटी सी बात उसकी तारीफ में बयान करते हुए आगे बढ़ूं। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो तुम कि जो आंख से मैं और आप किसी शय को देखते हैं, किसी शय पर मेरी और आंख खुलती है या मैं किसी इंसान को देखता हूं तो आंख के अंदर का अक्स जो होता है वो उल्टा होता है। सर ऊपर और पैर नीचे होते हैं, लेकिन मुझे नजर आता है तो सर ऊपर और पैर नीचे होते हैं। अगर बिल फर्ज अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू की ये तारीफ नहीं होती, अल्लाह ने ये बता दिया मेरी मिशनरी में कोई ऐब नहीं होता, तुम सेकंड के अंदर किसी और शय पर नजर डालो वो तुम्हें सीधी सीधी नजर आएगी। और दूसरी बात, तारीफ का जहां तक ताल्लुक है, मैं अगर अच्छा काम करता हूं तो इंसान जितने भी हैं, जानने वाले ना जानने वाले, कहेंगे कि हाँ ये बंदा अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। तो मेरी तारीफ नहीं हुई, मेरी ताईद होगी। वो तारीफ सिर्फ अल्लाह की होगी
کسی مخلوق کی تعریف بیان تم نہیں کر سکتے، تائید کر سکتے ہو، اسی لیے کہ میں اچھا کام کیا تو میری تائید آپ نے کی، تعریف نہیں کی۔ تعریف تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے، تائید کی۔ کل میں غلط کام کرتا ہوں تو تم میری مخالفت پر آ جاتے ہو، تائید سے تمہارا مقام ختم ہو گیا، دستبردار ہو گئے تم۔ لیکن دنیا کا رہنے والا ہر مذہب کا آدمی، مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کیا اس نے کبھی اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی؟ ہاں کی ہے، تم کو نہیں معلوم، کی ہے تم کو نہیں معلوم۔ تم تجارت سنبھالتے رہو، جوروں اور بچوں کی تم خدمت کرتے رہو، تم اچھے کھانے کھاتے رہو، جہیز لیے ہوئے ولیوں میں جا کر اچھا پھول چکن مٹن کھا کر کے تم آؤ، تم کو کیا کرنا ہے؟ رابضیوں کا ٹولہ ہے۔ میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ایسی گفتگو منبر سے نہیں ہونی چاہیے۔ کیسی گفتگو ہونی چاہیے؟ اللہ کی شان میں اگر گستاخی ہوگی، میرے نبی کے فرمان میں اگر گستاخی ہوگی تو یہ منبر سے ہی انشاءاللہ ان کا تعاقب بھی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ امت مسلمہ کے خلاف اگر کوئی گفتگو ہوگی، امت مسلمہ کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوگی، اسی منبر کا استعمال کر کے ہم تعاقب کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو غرض کہہ رہا تھا عزیزان محترم کہ اللہ کی تعریف اور تائید ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ چاند کو بنایا اور سورج کو بنایا۔ ہوا دکھتی نہیں لیکن ہم لیتے ضرور ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیوں کو رزق اس نے دیا، جانوروں کا رزق اس نے پیدا کیا، آسمانوں میں اڑنے والے پرندوں کا رزق اس نے پیدا کیا، نوری مخلوق فرشتوں کو اس نے پیدا کیا، جنات آگ کی مخلوق کو اس نے پیدا کیا، جنت کو بہترین مقام اس نے بنایا، جہنم کو اس نے بنایا۔ کتنی تعریفیں تم بیان کرو گے؟ ایک انجینئر اگر ایک بلڈنگ تعمیر اگر کرتا ہے تو دوسرا انجینئر آ کر اس کے پلر میں نقص نکال کر کہتا ہے کہ یہ پلر ذرا یہاں نہیں آنا تھا بلکہ یہاں آنا چاہیے تھا، یہ جگہ خراب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس کے لیے ہے جس نے بغیر ستون کے سارے عالم کو آسمان کے نیچے رکھا۔ اس کی تعریف تو یہ ہے کہ بغیر کسی سہارے کے زمین کو اطمینان اور آرام سے رکھا۔ اس کی تعریف تو یہ ہے کہ ایک معمولی جرثومے سے مجھے ایک انسان بنا کر شعور والا کھڑا کر دیا۔ اس کی تعریف تو یہ ہے کہ اس نے قرآن جیسی مقدس کتاب میرے سینے میں محفوظ کر دی۔ اس کی تعریف تو یہ ہے کہ دو پیروں پر کھڑے ہو کر میں اپنے بیلنس کو سنبھالنے والا بن گیا۔ اس کی تعریف تو یہ ہے کہ ایک چمڑے کی لوتھڑی بنا کر، گوشت کا لوتھڑا بنا کر کھانے کو میرے پیٹ میں ہضم کر دیا۔ اس کی تعریف تو یہ ہے کہ میرے دماغ کے اندر ایسے شرائط اس نے رکھے، ایسے ذریعے اس نے رکھے کہ میں ساری کائنات پر نظر رکھ کر اپنے دماغ میں آنن فانن سیو کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی تعریفیں بیان کرو گے تم اس کی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا الرحمن الرحیم۔ پڑھنا دوستو، ہم یہی کہتے ہیں آپ سے کہ جب بھی تمہیں وقت مل جائے، روزانہ 2 گھنٹے کا وقت نکالنا اسلام کی خدمت کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھانے کے لیے، قرآن دوسروں تک پہنچانے کے لیے وقت کا نکالنا بے انتہا ضروری ہے۔ جو قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے، پھر اس سے پہلے تاتاریوں نے حملہ کر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ان کے اندر بھی قرآن چھوڑنے کا رواج تھا، اور آج بھی مسلمان قرآن کو یاد نہیں کرتا تو یہ سنگ پریوار کا رنگ بن گیا ٹولہ آج مسلمانوں پر وہی ظلم کر رہا ہے جو تاتاری کر رہے تھے۔ کب بتایا جائے، کس کو بتایا جائے، کیسے سمجھایا جائے؟ پڑھو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے کہا، اپنی باری آئی، اپنے معاملے میں اللہ نے کہا الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ 2 صفات کو الگ الگ علماء نے بیان کیا، مفسرین محدثین نے بیان کیا۔ رحمان کی صفت اللہ وحدہ لا شریک لہ کی اس کائنات کے لیے ہے، جو میرے اور آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے، اس کائنات کے لیے رحمان کی صفت ہے، جو محبت میرے اور آپ کے دلوں میں ہے۔ پتھر کو پوجنے والوں کو غذا وہ دیتا ہے، آگ کی پرستش کرنے والوں کو غذا وہ دیتا ہے، پانی کو پوجنے والوں کو دولت وہ دیتا ہے، جھاڑ اور پہاڑ کے سامنے سجدہ کرنے والوں کی زندگیوں کو وہ سنوارتا، شفا دیتا ہے۔ یہ رحمان کی صفت ہے۔ صرف مسلمان نہیں،
तमाम मज़ाहिब और इंसानों के लिए, तमाम जानवरों मखलूक़ात के लिए एक रहमान की सिफत है उसकी। ये पैगाम दे रहा है सूरतुल फातिहा मुझे और आपको। रहीम की जो सिफत होगी वह सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वालों के लिए होगी, जिन्होंने जर्रा बराबर भी अल्लाह की जात में शिरक नहीं किया, ना किसी को दाता गंज हजेरी कहा, ना किसी को गंजुल बख्श कहा, ना किसी को गरीब नवाज कहा, ना किसी को बंदा नवाज कहा। समझा भी बंदा नवाज तो अल्लाह को, समझा भी गरीब नवाज तो अल्लाह को। जिसने ये अकीदा रख करके आया, रहीम की सिफत उसके लिए काम करेगी और अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का हिसाब और किताब के दिन का मालिक है। इंसाफ पसंद मेरा रब, इंसान की फितरत में है ये मेरी पार्टी का, ये मेरी जमात का, ये मेरे खानदान का, ये मेरे कुंबे का गलती कर दिया होगा लेकिन मैं संभाल लूंगा इसे, मैं हूं ना तुम्हारे पीछे। ये नाइंसाफी इंसानों के दरमियान में और कुंबों में है, लेकिन मेरा रब कल क़यामत के दिन किसी को नहीं देखेगा, चाहे कितना बड़ा कबीला और कुंबा क्यों ना हो। उसके लिए हिसाब और किताब की लाइन लगाई जाएगी। अंबिया लाइन में होंगे, सुलहा लाइन में होंगे, बुजुर्ग लाइन में होंगे, औलिया लाइन में होंगे। हर शख्स अपने अपने आमाल का दफ्तर उठाया हुआ अल्लाह के सामने जिब्राइल के साथ सफ बांध कर खड़ा होगा। जरा तसव्वुर करो अजीजान मोहतरम कि अल्लाह के सामने मैं भी खड़ा होऊंगा, अल्लाह के सामने आप भी खड़ा होंगे। लेकिन तसव्वुर खत्म हो गया मेरा और आपका। इसी दुनिया को तसव्वुर में रख कर मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, इसी दुनिया की ख्वाहिश के तहत मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे मैं पढ़कर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और मुसलमान के अंदर से हलाल और हराम का फर्क खत्म हो गया। हलाल क्या आ रहा है, हराम क्या आ रहा है, खा हलाल क्या रहा हो, हराम क्या खा रहा हो, इसका तस्वुर खत्म हो गया। इसलिए कि आज हमारे जहनों से ये तस्वीर को मिटा दिया गया कि अल्लाह के सामने मुझे खड़ा होना है, जो खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा है, जिसकी मिल्कियत में जर्रा बराबर किसी का दखल नहीं है, उस रब के सामने मैं खड़ा हूं। अब वो रब मुझसे सवाल करेगा कि बता मेरे बंदे, 50 साल जिंदगी तुझको मैंने दी थी, चल 10 साल तेरी जिंदगी के मैं माफ कर देता हूं, अब हिसाब दे 40 साल जिंदगी के, 40 साल दिन के, 40 साल रात के, दिन और रात के, अकेले के और खिलवत और जलवत के, इंसानों में रहने के, जंगलों में फिरने के, तफरी करने के, कमाने के हालात के, कमाई कहां से कमाया था, कहां से लुटाया था, ये 40 बरस का हिसाब मुझे भी देना है और आपको भी देना है। मालिक यौमिद्दीन इसको कहा गया है। ये तसव्वुर मेरा और आपका खत्म हो गया। अगर यही तसव्वुर अगर आ गया सूरत अल फातिहा का पैगाम कि कल मुझे मरना है और मेरे रब के सामने मुझे खड़ा होना है और रब ना जाने मुझसे क्या सवाल करेगा, यही पूछ लिया रब काफी है कि बंदे कमाने के लिए रात को 3 बजे रात तक जगता था, लेकिन तूने कभी तहज्जुद भी पढ़ी है? खत्म मेरी जिंदगी, नहीं दे सकूंगा मैं अपने रब को जवाब। बस यही कहूंगा, हाँ अल्लाह 3 बजे रात तक कमा कमा के थक गया था, बाकी के नोट फजर तक गिनना था, नोट गिनती खत्म हुई, शैतान ने नींद में डाल दिया, फजर की नमाज रोज छोड़ता रहा। इससे ज्यादा क्या कहोगे, इससे ज्यादा क्या कहोगे? वो रब के सामने जो आलिमुल गैबी व शहादा है, तमाम सातों जमीन का तबकों का इल्म उसके पास, आसमानों के मखलूक का इल्म उसके पास, 7.5 अरब आबादी में एक एक इंसान क्या कर रहा है, उस तमाम इंसानों का हिसाब उसके पास, तमाम जानवरों का, परिंदों का हिसाब उसके पास। तुम उस रब के सामने खड़े रहने से डर नहीं लगता तुम्हें? अल्लाह यही कह रहा है, मैं मालिक यौमिद्दीन हूं, दुनिया में तुम जो चाहे करके आओ, जितना चाहे जो है गड़बड़ तुम करके आओ, लेकिन आना तो मेरे हुजूर है और मेरे सामने खड़े होकर जो मैंने तुम्हें रिस्क दिया था, जवानी दी थी, सेहत दी थी, वक्त दिया था, उम्र दिया था, जवानी दी थी, इन तमाम के मुतालिक तुम्हें जवाब देना जरूर है। मालिक यौमिद्दीन, ये तस्वुर खत्म हो गया ना? हाँ, ये तस्वुर खत्म हो गया। फिर इसके बाद मालिक के 2 जहाने
सूरत अल-फातिहा के ज़रिए से एक पैगाम मुझे दे रहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही भी नहीं, भी से दो हो जाते हैं, कोई और भी हो जाता है, हम तेरी ही इबादत करते हैं। नमाज के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से, जिक्र के ज़रिए से, रुकू के ज़रिए से, सजदे के ज़रिए से, हर किस्म की इबादत हम तेरे लिए है। ऐ अल्लाह इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और मदद भी मांगते हैं तो तुझसे मांगते हैं। अरे जब कहते हैं तो लोगों के पेटों में दर्द होता है कि हाँ ऐसा क्यों कहा। अरे अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कहा कि इबादत भी मेरे लिए है, मांगना भी मुझसे जायज है, किसी और के सामने हाथ नहीं फैला सकते तुम। एक है आरजी मांगना, मुझे प्यास लगी, मैंने अपने बेटे या शागिर्द से कहा कि मुझे पानी पिलाओ, मेरे नबी ने भी मांगा है। ये वो मांगना जैसा आज मुसलमान तसव्वुर रखता है कि यहां से 200 किलोमीटर दूर अजमेर में पड़ा हुआ एक इंसान मनो मिट्टी के नीचे, अगर हम हैदराबाद से पुकारते हैं तो वह सुनता है, तो उसने शिर्क कर दिया। अल्लाह उसकी दुआ जब तक कबूल नहीं करेगा जब तक कि माफी नहीं चाहेगा। आदमी का तसव्वुर है ये कि यहां से वह सुनते और देखते हैं। यहां से एक 5000 किलोमीटर दूर की पर इराक की सरजमीन पर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह मदफून हैं। खबर है उनकी, गुंबद है उनकी, लेकिन तसव्वुर इंसान ये रखता है कि यहां से मैं गौस को पुकारूंगा तो वो सुनते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, आपने समझा नहीं पैगाम को सूरह फातिहा के। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये मदद रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में। अरे जरा तसव्वुर रखो, थोड़ा ठंडे दिल से सोच के जाओ, इल्म लेके जाओ, नहीं है तो मालूमात करो, पढ़ो, कुरान समझ में आएगा। दोस्तों, एक वली का दर्जा बढ़ के या एक नबी का दर्जा बढ़ के, तो हर मुसलमान कहेगा नबी का दर्जा बढ़ के। अब जिनके पास नबियों की अहमियत नहीं वो कहेंगे वली का दर्जा बढ़ के। लेकिन ईमान वाला अपने ईमान में इतना मजबूत होता है, वो कहता है कि नबी का दर्जा बढ़ के सबसे ज्यादा। गौर से सुनना, अब सुन के जाना कि कौन कहां से सुनता है। अल्लाहु अकबर। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब तो अभी सूरत अल-फातिहा नाजिल भी नहीं हुई थी ना, हुई थी क्या? नहीं, अल्लाह के नबी भी क़ल्ब अथर पर हुई है। तो मेरे और मुझे और आपको दिया गया ये पैगाम, सूरत अल-फातिहा का पैगाम तमाम उम्मत मुस्लिमा के नाम। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से भागे, मैं मुख्तसर करके बताना, वक्त तंग है। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इलाके लोगों को छोड़कर भागे, समंदर का सफर कर लिया। समंदर में कश्ती में सवार, समंदर के पानी पर कश्ती डोल रही है, समंदर के बीचों बीच जाना था। अल्लाह ने समंदर में तूफान ला दिया। अब कश्ती हिचकोले खाने लगी। अब जैसे ही हिचकोले खाई, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त के बरगुज़ीदा नबी, जिनके बाप नबी, दादा नबी, परदादा, सकरदादा नबी, नबियों का सिलसिला है एक ही है, नबियों की जमात है, नबियों के खानदान से रखने वाला फर्द जिसको अल्लाह ने नबुवत से नवाजा, पानी में गिरे। समंदर के पानी ने गोता दिया और एक मछली ने मुंह खोला और यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में चले गए। तसव्वुर करके जाओ, किसको पुकारना है, किसको पुकार रहे हो तुम, किसको पुकारना, किससे मदद लेना है, तुम ले किससे रहे हो। कौम को जो है ना बेगरती के झोले में डाल दिया गया, कौम को बहकावे में ला दिया गया, इसलिए कि मैं और आप कुरान नहीं पढ़ते। असल में गर्ज यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में हैं, वक्त रात दिन गुजर रहे हैं। अल्लाह ने कहा, 3 अंधेरों का तस्करा अल्लाह ने किया। एक मछली के पेट का अंधेरा, एक पानी का अंधेरा, एक रात का अंधेरा। इन 3 अंधेरों का अल्लाह ने तस्करा किया है कलामुल्लाह कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह कह रहा है, हमारे यूनुस ने जब वक्त गुजरा और फिर यूनुस ने हमसे इल्तिजा की
اور پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ ارے وقت کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حکم کے بغیر علاقے کو چھوڑ کر نکلا اور پانی میں آ گیا، تو نے مجھے سزا دے دی، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ کس کو پکارا یونس علیہ السلام نے؟ دادا کو نہیں پکارا، پردادا کو نہیں پکارا، جلیل القدر انبیاء کی لین تھی وہاں۔ تو انبیاء کے بعد آ بھی سکتا ہے، نہیں آ بھی سکتا ہے، تو اولیاء کا درجہ ہو سکتا ہے، لیکن یونس علیہ السلام نے پکارا، اپنے رب کو پکارا۔ آج ہم کیا پکار رہے ہیں بھائی؟ حضرت بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ذرا رشتہ کرا دو، کیا پکارتا ہے عورت میں اس سے زیادہ؟ بیمار ہے، زنجیروں میں بن کر حضرت کی مزار پہ ڈال دو۔ تجارت اور کاروبار نہیں ہو رہا ہے، حضرت کی فوٹو ٹنگا دو۔ کس کو پکار رہے ہو تم؟ کہاں سے پکار رہے ہو تم؟ اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کس کس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا جا رہا ہے؟ کسی شاعر نے اسے زمن میں کہا تھا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ اکبر۔ سوچو ذرا تم، کہاں ہاتھ پھیلانا تھا، کہاں سر کو جھکانا تھا، اور کہا گیا ارے سجدہ مت کرو خبروں پر، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تعظیمی ستہ کی پوری کتابوں سے اٹھا کے لانا، سورہ فاتحہ کے الف سے والناس تک لانا، 23 سالہ دور نبوت لانا، 50 سالہ دور خلافت لانا، 4 ائمہ کا زمانہ لانا، اس کے بعد بتانا کہ سجدہ تعظیمی کس کو کہا جاتا ہے۔ کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے بھی یا نہیں بھی، یہ بھی تمہیں پتا چل جائے گا۔ یہ دھوکہ ہے قوم کے ساتھ، سراسر دھوکہ ہے قوم کے ساتھ۔ غور کرو، وہ ایک ہے، وہ ایکتا ہے، جس کا خلاصہ اللہ نے سورہ اخلاص کے اندر کر دیا۔ قل هو اللہ احد، ایک نہیں کہنا کبھی بھی، یاد رکھو وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے نہیں کہنا، وہ یکتا کہنا، یکتا، یکتا کے بعد پھر کوئی دوسرا نہیں، ایک کے بعد دوسرا آ سکتا ہے، یکتا کہنا اسے۔ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0، زیرو کے اوپر پھر کچھ نہیں، وہ اللہ ہے۔ اگر کوئی اس کے بعد آ سکتا ہے تو پھر وہ اللہ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ تو اللہ نے یہی کہا ایاک نعبد، میں اکیلا ہوں، میری عبادت کرنا، اولاد کی دینے کی ذمہ داری میری، بیماری میں شفا دینے کی ذمہ داری میری، پریشان ہو تو پریشانیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری میری، بھٹک گئے ہو تو راستہ دکھانے کی ذمہ داری میری، نقصان تجارت اور کاروبار میں ہے تو میرے کلام کے ذریعے سے کامیابی ملے گی میری۔ ہر شے میں اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرنا، مجھی سے مدد مانگنا۔ مدد بھی کون سی مانگنا، یہ بھی اللہ نے واضح کر کے بتا دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ پیغام ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہم کو سیدھا راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد نبوی اور ریت پر بنی ہوئی تھی، ریت کو اپنے دستے حق پرست سے برابر کیا، صحابہ سے کہا کہ ادھر آؤ صراط مستقیم جانچ لو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلایا اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور اس ریت کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی، کہا کہ جس میں کوئی ٹیڑھا میڑا پن نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر راستہ نہیں جاتا، یہاں سے نکلتا ہے تو سیدھا جنت تک جا کر رکتا ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی انگلی سے سیدھی جانب 2 لکیریں ماری، بائیں جانب 2 لکیریں ماری، کتنے ہو گئے بھائی؟
چار، اور انہی چاروں میں آج کے مسلمان کا بیڑا غرق ہے. یہی چار میں مسلمانوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صراط مستقیم ہے، اگر اسے چھوڑ کر تم یہ بازوکوں کے راستوں پر اگر جاؤ گے تو پھٹک جاؤ گے، بگڑ جاؤ گے. اور آج کیا معاملہ ہے قوم کا بھائی؟ کہا جاتا ہے قرآن حدیث پر عمل کرو تو کوئی کہتا ہے نہیں بھائی فیضان سنت بھی تو کوئی کتاب ہے. اگر کہا جاتا ہے مسلمانوں سے قرآن حدیث پر عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے تو کوئی کہتا ہے تذکرہ اولیاء بھی تو کوئی کتاب ہے. کوئی کہا جاتا ہے قرآن حدیث پر عمل کر کے کامیاب ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو کہا جاتا ہے در مختار بھی پڑھنا ضروری ہے. کسی سے کہا جاتا ہے قرآن حدیث پر عمل کرو یہی کامیابی کے راستے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فضائل اعمال بھی کوئی کتاب ہے. ہر مسلمان سے پوچھ لیں آپ، توحید پرست اکیلا ہوتا ہے جو آپ کو احتیاط کے ساتھ صراط مستقیم کی پہچان کرا دیتا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہو رہا ہے رحم؟ کس کونے میں ہو رہا ہے؟ آپس میں قتل و خون کا بازار گرم ہو گیا، رحم نہیں. حکومتیں تمہارے خلاف میں فیصلے کر رہی ہیں، رحم نہیں. تم کو 50 آدمی مل کر کے مار رہے ہیں، رحم نہیں. تمہاری املاک کو جلایا جا رہا ہے، رحم نہیں. تمہارے گھروں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ملیا میٹ کر دیا جا رہا ہے، رحم نہیں. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کو بدل لیا اور اپنے راستے میں تبدیل کر لیا. کوئی قادریہ چن لیا، کوئی چشتیہ چن لیا، کوئی سہروردیہ چن لیا، کوئی اور چن لیا، کوئی اور چن لیا. میرا راستہ یہ، تیرا راستہ یہ، میرا راستہ یہ. بہرحال ہر راستے کو ہم نے حقیقی جانا، جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی راستہ بتایا لمبی لکیر کھینچ کر، اہدنا الصراط المستقیم. پھر بات آگے آتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ چلا اللہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا. کون ہیں وہ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ چار طبقوں کے راستے میں مجھے چلانا جن پر تیرا انعام ہوا. لیکن آج کس کے راستے پر چلتے ہیں میں اور آپ؟ کیا انہوں نے کبھی کسی کی خبروں پر سجدہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ. کیا انہوں نے کبھی کسی کا جھوٹا پیالہ پی کر کے جنت میں جانے کے دعوے دار ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ نہیں. ٹھیٹ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. یہ چار طبقوں کے ذریعے سے مجھے پیغام دیا گیا. اہدنا الصراط المستقیم پر رہنے والا طبقہ یہی تھا. اس کے بعد کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین کہتے ہیں بڑی زور سے. ایسا نہ ہو یہ آمین کے اندر میں اور آپ خود پھنس جائیں. اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سورۃ الفاتحہ ختم ہوتی ہے امام ولا الضالین کہتا ہے اور مقتدی پیچھے سے زور سے آمین کہتے ہیں بآواز بلند، تو اللہ رب العزت اس وقت فرشتوں کا نزول کرتا ہے اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اب تمہاری اور فرشتوں کی آمین اگر مل جاتی ہے تو اللہ تمہاری مغفرت کر دیتا ہے. لیکن کس کی مغفرت ہوگی؟ ہم تو نہ تو رب العالمین کے بندے ہو کر کے رہے، رب الدرہمین، رب النوٹمین، رب التجارتین کے بندے ہوئے ہم لوگ. کس کے بندے ہو؟ نہ تو رحمان اور رحیم کا فرق ہمارے درمیان میں رہا، نہ مالک یوم الدین کا خوف ہمارے درمیان میں رہا، نہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے زمرے کو سمجھے، نہ تو صراط المستقیم کے زمرے کو ہم سمجھے، نہ صراط الذین انعمت علیہم کے ہم سمجھے، بلکہ ہم وہ زمرے میں شامل ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. محدثین لکھتے ہیں، علماء مفسرین لکھتے ہیں غیر المغضوب سے مراد یہودی، ولا الضالین سے مراد عیسائی. یہ دونوں کے طریقوں پر مت چلا اللہ جن پر تیرا غضب اور تیرا عذاب نازل ہوا. لیکن ہم دعا تو پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، لیکن طریقہ کس کا اختیار کرتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا، یہود و نصارہ کا. پینچوں کو نیچے لٹکانا ایمان والے کی نشانی نہیں، یہود و نصارہ کا طریقہ. داڑھیوں کا مونڈنا
یہود و نصارہ کا طریقہ، میوزک کا سننا یا یہود و نصارہ کا طریقہ، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یہود و نصارہ کا طریقہ، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا ماننا یہود و نصارہ کا طریقہ، قبروں پر سجدہ کرنا یہود و نصارہ کا طریقہ، ہر وہ طریقہ جو اختیار کرتے ہیں ہم یہود و نصارہ کا کرتے ہیں، اور نماز کے بعد کہتے ہیں کہ آمین۔ تو یہ کون سی دعا قبول ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ غیر المغضوب علیہم کی دعا قبول ہو جا رہی ہے، یہ امت کے حق میں۔ لہٰذا عزیزان محترم، آؤ اسلام کی طرف آؤ، چاہت کی طرف آؤ، عمدہ اسلام کی طرف آؤ، سچے اسلام کی طرف آؤ، قرآن کے پیغام کی طرف آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤ، تبھی جا کر کے جنت مل سکتی ہے، یہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے۔ اللہ سورۃ الفاتحہ کے پیغام کو سمجھنے والا بنائے، سورۃ الفاتحہ کے پیغام کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ یا اللہ ہماری ہر غلطی کو معاف فرما دے میرے اللہ، ہم جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے اللہ، انجانے میں غلطی ہوتی ہے میرے پاک پروردگار، تو غلطیوں کا معاف کرنے والا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہماری مساجد کی حفاظت کرنے والا ہمیں بنا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ قرآن پڑھنے والا ہمیں بنا، قرآن پڑھ کر دوسروں تک پہنچانے والا ہمیں بنا میرے پاک پروردگار۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں جانے والا بنا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر مسجدوں میں آنے والا بنا میرے پاک پروردگار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔